امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا کہنا ہے کہ میرٹ کی پالیسی اپنائی جائے گی تو ملک ترقی کرے گا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے 14 دسمبر کو تعلیمی ریفرنڈم کا اعلان کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اقتدار میں آئے تو جی ڈی پی کا 4% تعلیم کے لیے رکھیں گے اور اسٹوڈنٹس یونینز بحال کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ ملک کی ترقی اس وقت ہوگی جب میرٹ کی پالیسی اپنائی جائے گی۔ سٹی کونسل کراچی کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان ایک دوسرے سے لڑ پڑے۔ جھگڑا تحریک انصاف سے وابستہ اور منحرف ارکان کے درمیان ہوا۔ ایوان میں اسد ایمان کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی اراکین نے احتجاج شروع کر دیا، جس کے بعد تحریک انصاف کے اراکین کی جانب سے ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کی گئی۔ اس کے بعد نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے اپنی زیر صدارت سٹی کونسل کے اجلاس میں آنے پر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کو خوش آمدید کہا۔ اجلاس کے دوران رکن جماعت اسلامی قاضی صدر الدین نے کہا کہ اجلاس میں موجود 2 افراد کا تعلق ایوان سے نہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے ایوان سے غیر متعلق افراد پر نکلنے کا حکم دیا۔ جماعت اسلامی کے رکن قاضی صدر الدین نے بجٹ کی منظوری پر اعتراض بھی اٹھایا۔ اس پر میئر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ بجٹ قوانین کے تحت پاس کیا گیا ہے، کسی کو اعتراض ہے تو اپنی تحریک پیش کر سکتا ہے۔ اس دوران حافظ نعیم الرحمان سٹی کونسل اجلاس میں شریک ہوئے۔ میئر کراچی نے حافظ نعیم الرحمان کو خوش آمدید کہا۔ اجلاس کے دوران اپوزیشن رکن قاضی صدر الدین نے کہا کہ بجٹ میں لیاری اور فرنگی میں کوئی پارک نہیں دیا گیا، ایک مخصوص یو سی کو بجٹ میں نوازا گیا۔ میئر کراچی نے سٹی کونسل کے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنا ہے، ہمیں مل کر لوگوں کی خدمت کرنی ہے۔ قاضی صاحب نے بات کرنی ہے تو ساتھ بیٹھ کر بات کروں گا۔ کراچی کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے۔ قومی عوامی تحریک کے مرکزی صدر ایاز لطیف پلیجو کا کہنا ہے کہ کراچی کو پھر سے دنیا کا خوبصورت اور پرامن شہر بنانا ہوگا۔ جامعہ کراچی میں سندھ فیئر سے خطاب کرتے ہوئے قائد قومی عوامی تحریک ایاز لطیف پلیجو نے کہا کہ سندھ کے طلبہ 15 سال سے احساس محرومی کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کی ترقی کے لیے تفریق اور کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ سندھ تہذیبوں کی ماں ہے، انڈس سولرائزیشن پر دنیا کو فخر ہے۔ قومی عوامی تحریک کے مرکزی صدر نے مزید کہا ملک میں جمہوریت اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، پاکستان کو نئے اقتصادی، آئینی اور سماجی میثاق کی ضرورت ہے۔ ایاز لطیف پلیجو نے یہ بھی کہا کہ دنائی سے کام نہ لیا تو چین امریکہ ٹکراؤ میں ہم نقصان اٹھائیں گے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے ملک دشمن قوتوں کی سازشوں کو ہر محاذ پر ناکام بنایا ہے۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہو رہی ہے۔ جان اچکزئی نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان دہشت گردی کی صورتحال سے نمٹ رہا ہے، ملک معیشت کا ہب بننے جا رہا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور انسانی حقوق کے نام نہاد کارکن اچانک جاگ اٹھے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی غریب مزدوروں کے قتل پر کیوں نہیں بولتی؟ اس کمیٹی نے اپنے آپ کو بے نقاب کیا ہے۔ جان اچکزئی نے مزید کہا کہ دہشت گردوں کے ہمدردوں اور سہولت کاروں کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ جے یو آئی فے کے سینئر رہنما مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ فلسطین کی زمین پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، اس کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران عبدالغفور حیدری نے کہا کہ جن بچوں اور خواتین کا جنگ سے تعلق نہیں، انہیں غزہ میں شہید کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ امریکہ سمیت تمام قوتیں اس قتل عام میں شریک ہیں۔ جے یو آئی فے رہنما نے مزید کہا کہ آج اقوام متحدہ اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کا قرارداد پاس کرنے کے سوا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ پوچھتا ہوں کہ فلسطین کی زمین پر اسرائیل نے قبضہ کیا، اس کو تسلیم کیسے کیا جا سکتا ہے؟